آیت نمبر 3۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. صدق الله العظيم. آج کے درس میں آیات کریمہ میں حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے ایک خواب کا تذکرہ ہے جو آپ نے بچپن کے اندر دیکھا. وہ خواب یہ تھا، آپ نے دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. بچے تھے. مختلف روایات ہیں کہ آپ کی عمر کتنی تھی، 6 سال یا 8 سال، حد 10 سال. اب ظاہر سی بات ہے کہ 6 یا 8 سال کا بچہ وہ ناسمجھ ہوتا ہے. جو چیز خواب کے اندر دیکھی اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے سامنے اس کا تذکرہ کیا. اے ابا جان، رات خواب کے اندر میں نے ایسے ایسے دیکھا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام اس خواب کی تعبیر چونکہ جانتے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹے، بس جو مجھے بتا دیا یہ بات اپنے بھائیوں کے سامنے ہرگز ذکر نہ کرنا. اگر آپ نے اپنے بھائیوں کو یہ خواب بتلا دیا تو ممکن ہے کہ وہ تیرے خلاف کوئی ایسی تدبیر بنائے جس سے تیرا نقصان ہو جائے. جب ابا جان نے یہ بات سمجھائی، اس بچے کو، یوسف علیہ السلام کو بات سمجھ آ گئی کہ بھائیوں کے سامنے اس کا تذکرہ نہیں کرنا. خواب کی تعبیر کیا تھی، اس کی پوری تفصیل تو آپ نے ارشاد نہیں فرمائی. مختصر اتنا سا بتایا کہ اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے تجھے بہت بلند مقام عطا فرمانا ہے، تجھے خاص اپنی نعمت عطا فرمانی ہے. وہ خاص نعمت کیا تھی؟ نبوت. بلند مقام کیا تھا؟ وہ بادشاہ تھی. اور فرمایا کہ باتوں کو ٹھکانے لگانے کا علم، اور اس سے مراد لکھا ہے کہ خوابوں کی تعبیر، یعنی کہ جو آپ نے مجھے خواب بتایا ہے
جیسے میں اس کی تعبیر جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم بھی عطا فرمائے گا۔ اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا تیرے اوپر بھی ایسے ہی انعام ہوگا جیسے کہ تیرے آبا و اجداد پر ہوا، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام۔ بس اتنی سی بات ارشاد فرمائی۔ اگرچہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے سامنے اس خواب کا تو تذکرہ نہ فرمایا، اس کے باوجود بھی یعقوب علیہ السلام کو جو خدشہ تھا کہ یہ میرے بیٹے یوسف کے خلاف کوئی نہ کوئی منصوبہ بنائیں گے، بالآخر ان لوگوں نے وہ منصوبہ بنا ہی لیا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ کل کے درس میں ہوگی۔ اس کا ترجمہ دیکھیے۔ اذ قال یوسف لأبیہ، جب کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے، یا ابتی، اے میرے باپ، انی رأیت احد عشر کوکبا، بے شک میں نے دیکھا ہے۔ اب یہاں یہ نہیں معلوم کہ خواب میں دیکھا یا حقیقت میں، کیونکہ رأیت کا معنی ہے کہ میں نے دیکھا ہے، لیکن اس کی تشریح، اس کی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ یہ بات خواب کی تھی، کہ رات کو خواب کے اندر میں نے دیکھا ہے، کیونکہ بظاہر تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ سورج چاند ستارے یہ سارے کے سارے آئیں اور سجدہ ریز ہو جائیں، تو یہ بات خواب کی تھی۔ انی رأیت، بے شک میں نے دیکھا، احد عشر کوکبا، 11 ستاروں کو، والشمس، اور سورج کو، والقمر، اور چاند کو، رأیتہم، میں نے انہیں دیکھا، لی ساجدین، یہ مجھے سجدہ کرنے والے تھے۔ قال، آپ نے فرمایا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، اپنے اس خواب کو بیان نہ کرنا، علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے، فیکیدوا لک کیدا، پس وہ تیرے خلاف کوئی تدبیر بنا لیں گے جو نقصان والی ہوگی۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وکذالک، اور اسی طرح، یجتبیک ربک، تیرا رب تجھے برگزیدہ بنائے گا، ویعلمک من تأویل الاحادیث، اور تجھے علم عطا کرے گا باتوں کو ٹھکانے لگانے کا، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور پورا کرے گا اپنی نعمت کو آپ پر، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب پر، جیسا کہ اَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ، اس نے پورا کیا اپنی نعمت کو تیرے آبا و اجداد پر، من قبل، اس سے پہلے، وہ کون ہیں؟ ابراہیم و اسحاق، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام۔ ان ربک، بے شک تیرا رب، علیم، سب کچھ جاننے والا ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ کل کے درس میں پڑھا تھا کہ یہ قصہ احسن القصص ہے، بہت بہترین، بڑا عمدہ قصہ ہے، اور اس کے مختلف پہلو ہیں۔ ہر ایک پہلو کے اندر یہ احسن القصص ہے۔ جس طریقے سے آج کے درس کے اندر ایک خواب سے اس قصے کا آغاز ہو رہا ہے، تو اس احسن القصص نے بتا دیا کہ خواب بھی کوئی چیز ہوتے ہیں، اور خوابوں کی تعبیر یہ بھی ایک علم اور فن ہے۔ خوابوں کی حقیقت کیا ہے؟ خوابوں کی حقیقت یہ ہے کہ اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں۔ کچھ خوابوں کے اندر انسان اچھی چیزیں دیکھتا ہے، کچھ خوابوں کے اندر بری چیزیں دیکھتا ہے، بسا اوقات وہ ڈر بھی جاتا ہے، اس کی نیند اڑ جاتی ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب کے اندر اس نے سانپ دیکھ لیا، کوئی بچھو دیکھ لیا، کوئی دشمن اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ بھاگ رہا ہے، بھاگتے بھاگتے وہ تھک جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کھائی کے اندر جا کر گر جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ آگ کے اندر جل رہا ہوتا ہے۔ یعنی کہ مختلف قسم کے خواب ہوتے ہیں جو بڑے خطرناک اور ڈراؤنے قسم کے ہوتے ہیں۔ کبھی ایسے خواب ہوتے ہیں تو کبھی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انسان خواب کے اندر ہواؤں کے اندر اڑ رہا ہے،
جنت کی سیریں کر رہا ہے اور جنت کی نعمتوں کو کھا رہا ہے، اور کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ایسے ایسے خواب دکھاتے ہیں کہ خواب کے اندر اللہ کے محبوب کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے، اہل بیت کی صحابہ کرام کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ بہرحال خوابوں کی تعبیر ایک مستقل فن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فن یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، اور یہ علم ہمارے نبی کے پاس سب سے زیادہ تھا۔ صحابہ کرام کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سر فہرست ہے۔ کسی صحابی کو خواب آتا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تعبیر بتاتے تھے اور بڑی پرفیکٹ ہوتی تھی۔ اور پھر تابعین کے اندر محمد بن سیرین، جن کی کتاب ہے تعبیر الرؤیا، بہت بڑی کتاب ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا تھا۔ تو مختلف ادوار کے اندر مختلف ایسی شخصیات گزری ہیں جن کے پاس یہ علم ہوتا ہے۔ تو خواب ایک حقیقت ہے۔ ہمارے یہاں تو ہم نے خود ہی فلسفے گھڑ رکھے ہیں، وہ جی صبح کا ٹائم تھا میں نے یوں دیکھا پھر تو یہ سچا ہی ہوگا، بس یہ رات کے 12 بجے دیکھا پھر تو جھوٹا ہی ہوگا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے لیے خواب دیکھتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کے لیے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یار خواب کے اندر میں نے آپ کو دیکھا رات آپ کے ساتھ تو ایسے ایسے ہو رہا تھا، اگلا بندہ ویسے ڈر جاتا ہے کہ پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے۔ تو کسی اور کو دیکھنا، زندہ کو یا مردہ کو، اپنے آپ کو مرا ہوا دیکھنا، ان کے مختلف خواب ہیں۔ تو اس کی جو تعبیر ہوتی ہے احادیث کے اندر چند چیزوں کا تذکرہ ہے۔ فرمایا کہ خواب کے اندر کوئی شخص اگر دودھ دیکھتا ہے تو یہ اچھا ہے، وہ آگ دیکھتا ہے تو بری ہے، بارش دیکھتا ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو اس طریقے سے مختلف چیزیں ہیں۔ تو کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا خواب بالکل 100% ٹھیک ہے۔ کچھ خواب ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں خیالات۔ ہمیں جو ہے نا وہ خواب کم آتے ہیں، خیالات زیادہ آتے ہیں۔ سارا دن وہ جو فلم چلتی رہتی ہے نا، سارا دن جس چیز کا تذکرہ ہوتا ہے، باتیں ہوتی رہتی ہیں، تو رات کو پھر وہی نظام شروع ہو جاتا ہے۔ اور اکثر آج کل کے بچوں کو پتہ کون سے خواب آتے ہیں، بڑے بڑے ایسے ڈر جاتے ہیں، ماں باپ پریشان، سمجھ نہیں ہمارے بچے کو ہوا کیا۔ اور جب اس کی تحقیق کرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ دن کو یہ ویڈیو گیم کھیلتا ہے۔ وہ گیم کے اندر نا آج کل گیم ایسے نکلی ہوئی، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں جی، وہ اتنے فوجی پھڑکا دیے، اتنے مار دیے، رات کو پھر وہی گولیاں اپنے آپ کو لگ رہی ہوتی ہیں، پھر انسان پریشان ہوتا ہے کہ ہے وہ میں نہیں بچتا۔ تو یہ خواب نہیں ہوتے، یہ ہوتے ہیں خیالات۔ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ شیطانی خیالات ہیں۔ بہرحال حدیث پاک میں ایک حکم ہے خواب کے متعلق، اور وہ یہ ہے، فرمایا کہ کسی بھی انسان کو تعبیر نہیں بتانی چاہیے، کسی انسان سے تعبیر پوچھنی نہیں چاہیے۔ یعنی کہ خواب آتا ہے تو ہم کس کے سامنے ذکر کر سکتے ہیں؟ فرمایا کہ یا تو دوست یا کوئی عقل مند۔ دو بندوں کا تذکرہ حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی خواب تمہیں نظر آ بھی جائے، اچھا برا جو بھی ہو، اگر کسی کے سامنے ذکر کرنا ہے تو صرف دوست یا کوئی عقل مند۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں کہ جب تک تم خواب کسی کو بتاتے نہیں ہو تب تک اس کے اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ جب تم بتا دیتے ہو اس کے بعد اس کے اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک خواب ہم نے دیکھا، وہ بڑا خطرناک تھا، ڈرونا تھا، لیکن ہم نے اس کا تذکرہ کیا ہی نہیں ہے، تو حدیث کی روح سے یہ خواب ختم ہے۔ ہم نے کسی کو بتا دیا، مثال کے طور پر ایک بندے کی ماں فوت ہو چکی تھی، اس کا باپ فوت ہو چکا تھا، اس کو خواب کے اندر نظر آ گیا جو میرے باپ مجھے بلا رہا ہے کہ بیٹا بس تیری بڑی یاد آ رہی۔ اب اس نے اپنے اندر بات رکھی ہوتی کچھ بھی نہیں ہوگا، اب اس نے کسی کو بتایا، کسی بے وقوف احمد کو، ایسے سے میرا باپ مجھے ملا ہے، وہ کہتے جی بس اس کی تعبیر تو یہ کہ تیرے دن تھوڑے ہیں۔ جو بلاتے ہیں نا وہ ایسے نہیں بلاتے، تیرا ٹائم پورا ہو چکا ہے۔ تو اس طریقے سے حدیث پاک میں منع فرمایا کہ نہ بتاؤ۔ جب تم کسی کو بتا دیتے ہو نا اور اگلا کہہ دیتا ہے جی بس تیرے پر نا مصیبت آئے گی بھی اسی ہفتے، تو حدیث پاک میں کہ پھر وہ آئے گی، لیکن جب تذکرہ نہیں کیا تو فرمایا کہ تب تک کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جب تمہیں کوئی خواب آتا ہے اور وہ بڑا ڈراؤنا ہوتا ہے، تم سوئے ہو تو تم کروٹ تبدیل کر دو، اور فرمایا کہ تم بائیں طرف ایسے تھو تھو کر دو 3 مرتبہ،
اور لا حول ولا قوت الا باللہ یا اعوذ باللہ یا استغفر اللہ یہ کلمات تم منہ سے نکالو، اسی وقت وہ خواب ختم۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ کے نبی نے خواب کے متعلق ہمیں سمجھائی ہیں، ہمیں تعلیم دی ہے۔ لیکن ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہی ہیں کہ جس کو خواب آ جائے تو اس خواب کی خیر نہیں ہے جب تک اس کی وہ حجامت نہ بنوا لے۔ وہ ایک کو بتائے گا، پھر دوسرے کو بتائے گا، اچھا فلانا ایسے ایسے کہہ رہا تھا، تو ایسے ایسے کہہ رہا ہے، اور دونوں ماشاءاللہ 5 جماعت بھی نہیں پڑے ہوئے، لیکن دونوں نے الگ الگ تعبیر بتائی ہے، اس نے کچھ باتیں بتائی، اس نے کچھ باتیں بتا دی۔ تو اس لیے خوابوں کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور احادیث کے اندر یہ بات بھی ملتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز کے بعد، اشراق کے بعد اب تشریف فرما ہوتے تھے، تو صحابہ کرام کو باقاعدہ پوچھتے تھے بتاؤ بھائی کوئی خواب، خود پوچھا جاتا تھا میں کوئی اپنا خواب ہے تو بتاؤ، پھر کوئی صحابی آتا اور بتاتا جی میں نے یوں یوں دیکھا، فرمایا کہ اچھا تیرا ایسے ایسے ہو۔ یہ جو صلح حدیبیہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے، اس کی بنیاد بھی ایک خواب تھا۔ وہ خواب یہ تھا کہ اللہ کے نبی نے خواب دیکھا کہ ہم بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں۔ آپ نے خود اس کی تعبیر یہ لے لی کہ بس اس کا مقصد یہ کہ ہم جا کر طواف کریں گے اور ہمیں کوئی بھی نہیں روکے گا۔ تو اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تیاری کرو۔ 1400 صحابہ کرام تیار ہو گئے، احرام کی حالت میں ہیں۔ حدیبیہ کے مقام پر جب گئے تو پھر مشرکین آ گئے، انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال لمبی بات ہے، مختصر بات یہ ہے کہ پھر اس کے بعد وہ معاہدہ ہوا صلح حدیبیہ، اس سال نہیں آنا، اگلے سال تم آؤ گے، تمہارے پاس ہتھیار نہیں ہوں گے، صرف طواف کرو گے، کتنے دن تم رہو گے، یہ ساری باتیں طے ہو گئی۔ اس کے بعد پھر اللہ نے بتلایا کہ اے میرے محبوب آپ کا خواب تو سچ ہے، لیکن اس کی تعبیر یہ نہیں ہے کہ اسی وقت، بس اگلے سال مکہ فتح ہو جائے گا، اس کے بعد پھر یہ داخلہ آپ کے لیے کھل جائے گا۔ تعبیر یہ تھی۔ تو خواب اللہ کے نبیوں کے تو ہوتے ہی سچے ہیں، وہ تو ایک وحی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر یہ جو خواب ہے جس کا ذکر ہم آج پڑھ رہے ہیں، یوسف علیہ السلام جب خواب دیکھا اس وقت عمر کتنی ہے؟ 6 سال۔ اس کی تعبیر کب ہو رہی ہے؟ 40 سال کے بعد۔ 40 سال۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کے بھائیوں نے آپ کے ساتھ جو کچھ بھی کیا، ابا کے سامنے آئے، پھر روئے، چیخے چلائے، جی بھیڑیا کہا کے چلا گیا، ہم تو مجبور تھے، ہم کیا کرتے، ہمیں بڑا دکھ ہے، بڑا غم ہے، تو آپ نے کیا فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ وہ اصل بات وہ خواب کی تھی کہ اتنی بڑی بات ہے کہ 11 ستارے ہیں، سورج چاند ہے، وہ سجدہ کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں بھیڑیا کھا کے چلا گیا۔ یہ کوئی ہے کرنے کی بات؟ اللہ کے نبی کو تو پتا تھا اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ آپ کو یہ پتا تھا کہ ابھی تو بچہ ہے، 40 سال سے پہلے تو نبوت نہیں ملنی، اب اس کو نبی بھی بنانا اللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے وہ اس تعبیر کو چونکہ جانتے تھے، روتے تھے کہ پتہ نہیں میرا بیٹا کہاں چلا گیا۔ 40 سال کا عرصہ بڑا عرصہ۔ اور بنیاد کیا ہے؟ حسد، بھائیوں کو نہ بتانا۔ کیوں بھائی؟ وہ حسد کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، ایک بیوی سے 6 بیٹے تھے۔ کتنے؟ باقی کتنی بچی؟ 3۔ ان 3 میں سے 2 تھے، تو کل کتنے ہوئے؟ 10 کہاں سے ہوئے؟ 12 ہو گئے۔ 3 تھے نا، تو 3 کے 2 تو 6، اور اکیلی ایک کے 6، 12 ہو گئے۔ تو 12 بیٹے تھے۔ اب ان باقی جو 10 تھے، یہ 2 تھے سگے، یعنی کہ ایک ماں سے تھے، بنیامین اور یوسف علیہ السلام۔ ان 2 کے ساتھ یعقوب علیہ السلام کا لگاؤ کوئی زیادہ تھا، اور یہ کوئی فطری بات ہوتی، یہ چھوٹے تھے، اور ہم بھی یہی دیکھتے ہیں کہ جو چھوٹا چھوٹا تھا اس سے پیار زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال سلسلہ یہی چلا رہا ہے شروع سے ہی، جو چھوٹا ہوتا ہے وہ زیادہ لاڈلا ہوتا ہے، اسے پیار زیادہ ہوتا ہے۔ یہ چھوٹے تھے، ان سے پیار زیادہ تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ خوبصورت بہت زیادہ تھے، خوبصورت اتنے تھے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں معراج کے رات جب میں گیا تو تیسرے آسمان پر میں کیا دیکھتا ہوں؟ یوسف علیہ السلام۔ فرمایا کہ ان کو پورے حسن کا آدھا حصہ دیا گیا۔ اللہ نے جتنا حسن بنایا ہے کائنات میں، اس کا آدھا اکیلے یوسف کو دے دیا۔
اتنے خوبصورت ہے. فرمایا کہ ان کو دیکھو اور باقی سب کو دیکھو تو ایسے لگتا ہے کہ یہ چاند ہے اور باقی سب ستارے. اب ایک چھوٹا چھوٹا بچہ پھر اتنا پیارا اتنا خوبصورت. خوبصورت بچوں کو نا گلی محلے کے لوگ بھی پیار کرتے ہیں. جو بدصورت ہوتے ہیں اس کو صرف ماں باپ پیار کرتے ہیں. تو یہ ویسے خوبصورت تھے, وہ تو دوسرے لوگ بھی پیار کرتے تھے. پھر جو باپ کا پیار تھا وہ نرالا تھا. وہ 10 کہنے لگے سمجھ نہیں آتی کہ ایک ہی یوسف, جب بھی بات ہو یوسف میرا یوسف میرا یوسف, اور ہر وقت اسی کو چوم چاٹ رہے ہیں, اسی سے پیار کیا جا رہا ہے, ہم کچھ لگتے نہیں. اب وہ اس طرح منصوبے بنانے لگے کہ بس کوئی ایسا چکر چلائیں کہ اس کو فارغ کرے. جب یہ نہیں ہوگا نا پھر تو ہمارا باپ ہمیں ہی دیکھے گا. لیکن یہ ایک شیطانی خیال, شیطانی وسوسہ, شیطانی دھوکہ تھا. اور اسی بات کا تذکرہ آپ نے فرمایا یعقوب علیہ السلام نے, ان الشیطان للانسان عدو مبین. اے میرے بیٹے یوسف, تو بچہ ہے, 6 سال کا بچہ ہے, تجھے کیا خبر کہ تیرے خواب کی تعبیر کیا ہے. بس میں تو سمجھ گیا ہوں, بھائیوں کے سامنے ذکر نہ کرنا. اگر بتا دیا تو شیطان انسان کا بڑا دشمن ہے. کیا مقصد؟ ہو سکتا ہے کہ وہ جو 10 ہیں ان میں سے کوئی ایک سمجھ آئے کہ اچھا 11 کون ہے, یہ تو ہم بھائی ہیں اس کے. یہ جو 11 ستارے دیکھ رہا ہے تو سجدہ کر رہے ہیں, یہ 11 تو ہم بھائی بنتے اس کے بغیر. اور پھر سورج چاند یہ تمہارے ماں باپ. ایسا نہ ہو کہ ان 10 میں سے کوئی سمجھ جائے اور وہ دشمنی پر اتر آئے کہ اچھا اب یہ اتنے بلند مقام پہ چلا جائے گا. اس حسد سے بچنے کے لیے آپ نے کیا فرمایا کہ بھئی خیال رکھو, یہ خواب بیان نہیں کرنا. اب اس سے ایک اور حدیث بات آپ کو سناؤں, انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے لوگوں سے ان کو چھپانا ضروری ہوتا ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. مثال کے طور پر ایک بندہ کہیں پر رشتہ کر رہا ہے, کہیں مکان کا سودا کر رہا ہے, اس کا کوئی ذاتی معاملہ ہے, اس کا کوئی لین دین کا, تجارت کا, اس میں اس کو نفع ملنے والا ہے, اسے فائدہ ہونے والا ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لوگوں سے چھپاؤ. جیسے یہ بتاؤ گے تو آپ پڑ جائے گی, وہ حسد کرنا شروع کر دیں گے. اچھا وہ پہلے ایک مکان تھا دوسرا بھی لے رہا ہے, وہ پہلے اس کی دکان تھی دوسری دکان بھی لے رہا ہے, یہ فلاں جگہ ہاتھ مار رہا ہے. اچھا بس یہ ہے سے بچنے کے لیے فرمایا کہ اس بات کو چھپا کے رکھو جب تک کہ تمہارا کام پورا نہ ہو. اب اکثر دیکھا گیا کہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ سارا کام بس یوں سمجھو کہ ہو گیا. وہ کہتے ہیں میں نے ایک بندے کو بتایا اور تو کسی کو نہیں بتایا. وہ ایک کو بتاتا نا, وہ کہ 10 کو کہتا ہے جی میرا نام نہ ہے. وہ 10 آگے پھر 10 کو بتاتے ہیں, یعنی کہ کل 111 بندے ہو گئے. وہ میرا نام نہ ہے, بس صرف آپ کو بتا رہا. اور بات چلتے چلتے اس کا کام ختم. تو اسی طریقے سے یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے خیال رکھنا, اپنے بھائیوں کو نہ بتانا. بھائیوں کو بتا دیا تو کہاں یہ نوبت آئے گی, یہ تو پہلے تیرے قصہ تمام کر دیں گے. اور وہی ہوا جس کا آپ سوچ رہے تھے, بھائی نے وہی منصوبہ بنا لیا, آپ کنویں کے اندر تو پھینک کے چلے گئے تھے. وہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ حسد کے آگ میں جلتے رہے, اور جس سے حسد ہوا کہ تعالیٰ نے اس کو کنویں سے نکالا اور اس کو بادشاہ دے دی. تو 40 سال کے بعد اس خواب کی تعبیر کیا ہوئی کہ جب آپ نبی بھی بن چکے تھے, اللہ کی وہ نعمت بھی پوری ہو چکی تھی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو برگزیدہ بنانا ہے, آپ کو بادشاہت بھی مل چکی تھی, اور خوابوں کی تعبیر کا علم بھی اللہ نے آپ کو دے دیا تھا. اس کے بعد آپ تخت پہ بیٹھے تھے. یہ 11 ستارے جو جان کے دشمن بنے ہوئے تھے پہلے, ایک تو ان کے سگے بھائی تھے, وہ تو ان سے پیار کرتے تھے, بنیامین. باقی جو 10 تھے, اب یہ 11 بھائی اور ماں اور باپ, سورج اور چاند, یہ سب جاتے ہیں اور جا کر ان کے سامنے جھکتے اور ان کا سجدہ کرتے. تو یوں اس خواب کی تعبیر مکمل ہو جاتی. اس وقت یہ سجدہ تعظیمی تھا, سجدہ عبادت. یہ تو ازل سے حرام ہے غیر اللہ کو. سجدہ تعظیمی پہلی امتوں کے اندر جائز تھا, لیکن اس امت کے اندر یہ بھی حرام اور ناجائز ہے. جس طریقے سے پہلی امتوں کے اندر یہ بھی جائز تھا کہ ایک شخص بیک وقت 2 بہنوں سے نکاح کر سکتا تھا, جیسا کہ خود یعقوب علیہ السلام
اللہ کے نبی ہیں، ان کے گھر جو ان کی 2 بیویاں دونوں بہنیں تھیں. اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد اس نظام کو تبدیل فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو تبدیل فرما دیا. تو اب اس وقت یہ بھی ناجائز اور حرام ہے. تو یعقوب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو برگزیدہ بنائے گا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے. انسان کو تو نہیں معلوم اللہ تعالیٰ کیا میرا مقام کیا ہے، اور کسی کے بارے میں نہیں خبر کہ فلاں بندے کا اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا مقام ہے. لیکن بہرحال اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ مسلمان بنا دے، مومن اور موحد بنا دے، اپنے گھر میں آنے کی توفیق دے دے، اور ہر روز بلا ناغہ پابندی سے نمازیں بھی پڑھتا ہے، قرآن کو کھولتا بھی ہے، کچھ نہ کچھ وہ پڑھتا بھی ہے، تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی چن لیا. یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگوں میں سے ہے. اگر ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ رہے ہیں، تو اس کے اندر ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. یہ صرف اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے. کتنے لوگ پھر رہے ہیں، وہ مسجد میں آئے نہیں، نماز بھی نہیں پڑھی. اللہ ہم سے راضی ہوا، اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی، پھر لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے، ہمیں پابند کیا کہ تم نے نہیں جانا. اس سے میں پیار ہوتا ہے نا، ہم سے کیا کہتے ہیں، ابھی آپ بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے. وہ کہتے ہیں جی مجھے جلدی ہے. اب بیٹھنا، میں کیا کہہ رہا ہوں، بس بیٹھو. اب اسے دشمنی نہیں ہے، وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ دوسروں کو فارغ کر رہے ہیں نا، ظاہر سی بات ہے کہ مجھ سے پیار زیادہ ہے نا. اللہ ہمیں کہتے ہیں بیٹھو، تو یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی چنا ہوا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا اتنا احسان عظیم ہے اس خاندان پر جس کا تذکرہ آج کے درس میں ہے. سبحان اللہ. صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول، کریم کون ہے، عزت والا کون ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کریم بن کریم بن کریم بن کریم. فرمایا کہ عزت والا، اس کا باپ عزت والا، اس کا دادا عزت والا، اس کا پردادا عزت والا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون خوش نصیب ہے؟ فرمایا کہ یوسف علیہ السلام. دیکھتے نہیں ہو کہ وہ نبی، اس کا باپ یعقوب علیہ السلام وہ نبی، اس کا دادا اسحاق علیہ السلام وہ نبی، اس کا پردادا ابراہیم علیہ السلام وہ نبی. فرمایا اس سے بڑا کریم کون ہو سکتا؟ تو یہ کتنا خوش نصیب خاندان ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ نبی ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں ابراہیمی ہوں. اپنے بیٹے کا نام رکھا ابراہیم، فرمایا کہ میرے جد امجد ہے ابراہیم علیہ السلام. اور یہودی کہتے ہیں کہ ہم ہیں ابراہیمی، عیسائی کہتے ہیں ہم ہیں ابراہیمی، مشرکین مکہ کہتے ہیں ہم ہیں ابراہیمی. اللہ اکبر. یعنی کہ ابراہیم کو اللہ نے کیسا اعزاز بخشا ہے، اللہ نے آپ کو ایسا ایمان بنا دیا. ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ بس میں اس کا مقتدی بنوں، میں ابراہیمی بنوں، بس میری نسبت جڑ جائے. لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ صرف اور صرف میرے محبوب ابراہیمی ہیں، نہ یہودی ہیں، نہ عیسائی ہیں، نہ مشرکین مکہ ہیں. ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین. ایک آدمی نے فرمایا کہ میرا ابراہیم یہودی نہیں تھا، عیسائی نہیں تھا، وہ مشرکین میں سے نہیں تھا. فرمایا کہ پکا حنیف یکسو مسلمان تھا، مومن تھا. تو ہم خوش نصیب نہیں ہیں الحمدللہ کہ ہم ابراہیمی ہیں الحمدللہ. اور ابراہیم علیہ السلام کی جو یہ لڑی ہے، آپ کے بیٹے کون ہے؟ اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور دوسری طرف آپ کے بیٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام. اس لڑی کو اللہ نے بند کر دیا، اسماعیل پر بریک لگا دی، بس اس میں نبی نہیں آئیں گے. جو دوسری لڑی تھی اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف، اس لڑی سے 4000 نبی آئے، 4000 نبی. اور یہ سب کے سب بنی اسرائیل ہیں. اسرائیل کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا نام ہے اسرائیل. یہ سارے کے سارے یعقوب علیہ السلام کے نسل میں سے ہیں، بنی اسرائیل، ان کے بنی یعقوب. 4000 نبی ہے. اور دوسری جانب اللہ فرماتے ہیں کہ بس اس میں ایک آئے گا جو سب سے بڑھ جائے، وہ میرے محبوب ہیں، چونکہ یکتا ہے، ان جیسا اور کوئی نہیں ہے. تو وہ ہیں تو ابراہیمی، دادا اوپر ایک ہے، لیکن بنی اسرائیل میں 4000 تھے، ایک وہ بھی آ جاتے. اللہ فرماتے مجھے مزہ نہ آتا. مزہ اس میں ہے کہ بس اسماعیل میں سے یہ اکیلے.
اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں، اور الحمدللہ مسلمان تو کتنے آ کر چلے گئے، ہم اس کے محبوب کی امتی، اس پہ جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ خاندان ہے، دیکھو ابراہیم و اسحاق، اللہ تعالیٰ ہر ایک نام گنوا رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے برگزیدہ ہیں، بڑے مقرب ہیں، یہ میرے بڑے پیارے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے 4000 نبی آپ کی لڑی میں سے آئے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے جب دعا کی نا کہ یہ ساری لڑی تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے جو ہے نا جو میرا خاص بیٹا ہے، خاص بیٹا جو تیرا محبوب ہے، اب دنیا کے اندر اس کو بھیج۔ ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم، دعا کر دی، فرمایا کہ میں تیرا گھر بھی بنا چکا ہوں، اب اس کو آباد کس نے کرنا ہے؟ تیرے محبوب نے کرنا ہے، اب اس کو بھیج تاکہ تیرا گھر قیامت تک کے لیے آباد ہو جائے۔ تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اختیار دیا ہے کہ اب تم نے جنت میں تو جانا ہی جانا ہے، مسلمان جو میرے محبوب کی امتی جو، لیکن جنت میں جانے کے بعد پھر وہاں جا کر تم اگر افسوس کرو کاش تھوڑی اور نیکیاں ہوتی، اس سے بلند ترین مقام پہ ہوتا، اس سے بلند درجے پہ ہوتا، تو اس وقت کی کاش کسی کام کی نہیں ہوگی۔ اب یہ اعمال صالحہ کرنا، نیکیوں کے اندر اضافہ کرنا، زیادہ ذخیرہ جمع کرنا، یہ ہم سب کے بس کے اندر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں، ہر ایک اسی کوشش میں لگ جائے کہ جتنے میرے سانس باقی ہیں نیکیاں سمیٹ لو، اس لیے کہ بہت جلد یہ ڈور ٹوٹنے والی ہے، سانس کا سلسلہ منقطع ہونے والا ہے۔ ہمارے پاس وقت ہے، ایک لمحہ بھی ہم ضائع نہ کریں۔ ایک ایک سانس جب ہم لے رہے ہیں، اتنے سے لمحے کے اندر بھی ہماری ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بن رہی ہے، خراب ہو رہی ہے۔ اللہ کی یاد میں اللہ کے بندے کے اندر گزر گئی تو بس پھر مزے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے۔ اب یہاں کیا کہتے ہیں، بس میرا گھر ہونا بازار کے قریب ہونا چاہیے۔ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے نا جی، وہ چک میں جنگل میں نہیں بھی نہیں، اور مجھے 20 مرلے نہیں چاہیے، بس 3 مرلے 2 مرلے ہونا، بس بازار کے قریب ہو۔ تو ہمیں یہ بھی شوق ہونا چاہیے کہ بھئی جنت کے اندر جنت تو ملنی ہے، لیکن جنت ملے تو جنت الفردوس، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اللہ کے عرش کا پڑوس مل جائے۔ اور پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ سے مانگو تو اچھی چیز مانگو، اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور ہمیں شوق ہونا چاہیے کہ ہم نیچے نیچے کیوں پڑے ہوں، اوپر اوپر ہوں، اللہ کے نبی کے گھر قریب ہو، صحابہ کرام کا اہل بیت کے گھر قریب ہو، جب دل چاہے جب تمنا ہو جائیں اور جا کے زیارت کر کے آ جائیں۔ یہ کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ بس صرف ایک نیت کی بات، اگر ہم عزم کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا اور یہ کام ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔